السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے 7th کلاس کی انگلش کا لیسن نمبر 1 دی لاسٹ سرمن آف دی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹارٹ کیا تھا. اس کے پیراگراف نمبر 1 to 9 ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہم پیراگراف نمبر 10 سے سٹارٹ کرتے ہیں. بی ویئر، جان لو، نو ون، کوئی نہیں، کمیٹنگ، مرتکب ہوتا، a crime، جرم کا، is responsible، ذمہ دار ہے، for it، اس کے لیے، but himself، لیکن وہ خود ہی. beware، no one committing a crime is responsible for it but himself. جان لو کہ جو کوئی جرم کرتا ہے وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. neither، نہ ہی، the child is responsible، بیٹا ذمہ دار ہے، فار دی کرائم آف ہز فادر، اپنے باپ کے جرم کا، نار، نہ ہی، از دی فادر رسپانسبل، باپ ذمہ دار ہے، فار دی کرائم آف ہز چائلڈ، اپنے بیٹے کے گناہ کا یا جرم کا. neither، the child is responsible for the crime of his father nor is the father responsible for the crime of his child. نہ ہی باپ اپنے بیٹے کے جرم کا ذمہ دار ہے اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہے. یعنی اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو اس وقت جو کوئی جرم کرے گا تو وہی اس کا ذمہ دار ہوگا. زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ رسم چل رہی تھی، ان کا ایک رواج چل رہا تھا، اگر کوئی بیٹا غلطی کرتا تھا یا کسی خاندان کا کوئی فرد غلطی کرتا تھا تو اس کے گھر والوں سے یا اس کے خاندان سے بدلہ لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں، سال ہر سال چلتی تھیں. لیکن اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جو کوئی جرم کرے گا صرف وہی اس کا ذمہ دار ہوگا. اگر بیٹا جرم کرتا ہے یا خاندان کا کوئی بھی فرد جرم کرتا ہے تو وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. نتھنگ آف ہز بردر، کوئی چیز نہیں ہے اس کے بھائی کی، از لافل، جائز ہے، فارا مسلم، مسلمان کے لیے، ایکسیپٹ، سوائے اس کے، وٹ ہی ہمسیلف، جو کچھ وہ خود، گیوز ولنگلی، خوشی کے ساتھ دیتا ہے. نتھنگ آف ہز بردر از لافل فار اے مسلم ایکسیپٹ وٹ ہی ہمسیلف گیوز ولنگلی. کوئی چیز بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بھائی کی چیز اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کر سکے. یعنی جب تک کوئی مسلمان بھائی اپنی کوئی چیز کسی کو خوشی کے ساتھ نہ دینا چاہے تو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چیز استعمال کر سکے یا لے سکے. سو، اس لیے، ڈو ناٹ رانگ یور سیلوز، اس لیے اپنے نفس پہ زیادتی نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، یعنی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. او پیپل، اے لوگو، ایوری مسلم، ہر مسلمان، از دی برادر، بھائی ہے، آف ایوری ادر مسلم، ہر دوسرے مسلمان کا، اینڈ آل دی مسلمس، اور تمام مسلمان فارم بناتے ہیں، ون بردرہڈ، ایک اخوت، بھائی چارہ یا اخوت. او پیپل، ایوری مسلم از دی برادر آف ایوری ادر مسلم اینڈ آل دی مسلمس فارم ون بردرہڈ. اے لوگو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان مل کر اخوت یا بھائی چارہ بناتے ہیں. اینڈ یور سلیوز، اور تمہارے غلام، سی دیٹ، جان لو یا ان کا خیال رکھو، یو فیڈ دیم، تم انہیں خوراک دو، ود سچ فوڈ، ایسی ہی خوراک، ایز یو ایٹ یور سیلوز، جیسی تم خود کھاتے ہو، اینڈ کلاتھ دیم، اور انہیں کپڑے پہناؤ یا کپڑے دو، ود دی کلاتھ، ایسے ہی کپڑے، دیٹ یو یور سیلف ویئر، جیسے تم خود پہنتے ہو. اینڈ یور سلیوز، سی دیٹ یو فیڈ دیم ود سچ فوڈ ایز یو ایٹ یور سیلوز، اینڈ کلاتھ دیم ود دی کلاتھس دیٹ یو یور سیلف ویئرس. اور اپنے غلاموں کے بارے میں جو کچھ تم خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی دو، اور جیسے کپڑے تم خود پہنتے ہو ان کو بھی ویسے ہی پہناؤ. یعنی اس پیراگراف میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے
کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور تمام مسلمان مل کر ایک اخوت یا ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ اور دوسرے سینٹنس میں غلاموں کے بارے میں یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ غلاموں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، انسانی درجہ کے ان کی انسانیت نام کی کوئی چیز ہی استعمال نہیں کی جاتی تھی غلاموں کے لیے۔ تو اس چیز کی یہاں پہ وضاحت کر دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے وضاحت فرما دی کہ جو غلام ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھائیوں کی طرح ہیں، اس لیے ان کو ویسی ہی خوراک دینی چاہیے جیسی کوئی مالک یا اس غلام کا جو مالک ہوتا ہے وہ خود کھاتا ہے، اور اس کو ویسے ہی کپڑے پہنانے چاہیے جیسے کوئی مالک خود پہنتا ہے۔ ویرلی یقیناً آئی ہیو لیفٹ میں نے چھوڑ دیا ہے یا چھوڑ دی ہے amongst you تمہارے درمیان that which will never lead you جو تمہیں کبھی نہیں لے جائے گا یا تمہاری کبھی رہنمائی نہیں کرے گا ایسٹرے گمراہی کی طرف دا بک آف اللہ اللہ کی کتاب which if you hold جسے اگر تم پکڑ لو فاسٹ مضبوطی کے ساتھ you shall never go astray تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ Verily I have left amongst you that which will never lead you astray the book of Allah which if you hold fast you shall never go astray۔ یقیناً جان لو کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، جسے تم مضبوطی سے تھام لو تو وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اب یہاں پہ ہولڈ فاسٹ مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہاں پہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا، یعنی قرآن مجید کی جو تعلیمات بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنے سے مراد ہے۔ اور یو شیل یہاں پہ یو ول کی بجائے شیل تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز پر زور دینا ہو۔ آئی اور وی کے ساتھ شیل استعمال ہوتا ہے، لیکن آئی اور وی کے ساتھ ول تب استعمال کریں گے جب کسی کام پر زور دینا ہو، یعنی مسٹ کے میننگ میں آتا ہے، لازمی کے میننگ میں۔ تو ایسے ہی آئی اور وی کے علاوہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں ان کے ساتھ ول آتا ہے، لیکن یہاں پہ شیل استعمال اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس سینٹنس پر زور دیا جا رہا ہے، اس بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ بیہولڈ جان لو یا خبردار ہو جاؤ، ورشپ یور لارڈ اپنے رب کی عبادت کرو، آفر نماز 5 times a day دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرو، کیپ صوم ان دی منتھ آف رمضان رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، پے ریڈلی پے ادا کرنا ریڈلی خوش دلی سے، دی زکوٰۃ اب زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ پور ڈیو یعنی جو غریبوں کا حق ہوتا ہے، جو جائیداد میں جن کے پاس جائیداد ہوتی ہے تو اس میں غریبوں کا حق بھی رکھا گیا ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ آن یور پراپرٹی تمہاری جائیداد میں، اینڈ پرفارم اور ادا کرو، پلگرمیج حج، ٹو دی ہاؤس آف اللہ اللہ کے گھر کا، اینڈ اوبے اور حکم مانو یا کہنا مانو، یور رولرز اپنے حکمرانوں کا، اینڈ یو ول بی ایڈمیٹڈ اور تم داخل ہو جاؤ گے، ٹو دی پیراڈائز آف یور لارڈ اپنے رب کی جنت میں۔ بیہولڈ ورشپ یور لارڈ آفر نماز 5 times a day keep صوم in the month of Ramadan pay readily the zakat poor due on your property and perform pilgrimage to the house of Allah and obey your rulers and you will be admitted to the paradise of your Lord۔ جان لو یا خبردار ہو جاؤ کہ اپنے رب کی عبادت کرو، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور غریبوں کا حق زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکمرانوں کا کہنا مانو، اور تم ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیٹ اجازت کے لیے آتا ہے یا پہنچا دینا کسی چیز کو، لیٹ ہم دے دو،
या पहुंचा दो, दैट इज़ प्रेजेंट जो यहाँ मौजूद है, कन्वे पहुंचाना, इट इसे, अनटू उस तक, हिम वो, हु इज़ एबसेंट जो यहाँ मौजूद नहीं है, लेट हिम दैट इज़ प्रेजेंट कन्वे इट अनटू हिम हु इज़ एबसेंट जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। एंड और इफ़ यू आर आस्क्ड अगर तुमसे पूछा जाए, अबाउट मी मेरे बारे में, व्हाट वुड यू से तो तुम क्या कहोगे। एंड इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट मी व्हाट वुड यू से अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा जाए तो तुम क्या जवाब दोगे। दे आंसर्ड उन्होंने जवाब दिया, वी बेयर विटनेस हम गवाही देते हैं, दैट यू हैव कन्वेड कि आपने पहुंचा दिया है, द मैसेज ऑफ रिलीजन दीन का पैगाम, एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ नबूवत और अपनी नबूवत का हक अदा कर दिया है, एंड लुक टू आर वेलफेयर और हमारी भलाई के बारे में सोचा है, हमारी भलाई का ख्याल रखा है। दे आंसर्ड, वी बेयर विटनेस दैट यू हैव conveyed the message of religion and discharged your ministry of नबूवत and look to our welfare। उन्होंने जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने दीन यानी दीन इस्लाम हम तक पहुंचा दिया है और अपनी नबूवत का हक अदा कर दिया है और आपने हमेशा हमारी भलाई का ख्याल रखा है। देयर अपॉन इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्टेड हिज फोर फिंगर अपनी शहादत की उंगली उठाई। फोर फिंगर, ये फोर फिंगर फर्स्ट वाली होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं फोर फिंगर, शहादत की उंगली। फोर फिंगर शहादत की उंगली टूवर्ड्स की तरफ, द स्काई आसमान की, एंड देन और तब, पॉइंटेड इशारा किया, टूवर्ड्स पीपल लोगों की तरफ, सेड कहा। देयरपॉन अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्टेड हिज फोर फिंगर टूवर्ड्स द स्काई एंड देन पॉइंटेड टूवर्ड्स पीपल, सेड। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और लोगों की तरफ इशारा करके फरमाया, ओ लॉर्ड ए अल्लाह, बेयर गवाह हो जा, दाओ यहाँ पे लफ्ज़ यू है कि तुम या आप, विटनेस गवाही देना, अनटू इट इस पर, ओ लॉर्ड बियर दाओ विटनेस अनटू इट, ए अल्लाह तू इस पर गवाह हो जा, ओ लॉर्ड बियर दाओ विटनेस अनटू इट, ए अल्लाह तू इस पर गवाह हो जा। यानी किस चीज़ की गवाही के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के तमाम कवानीन असूल बता दिए थे और आखिर में सहाबा कराम से पूछा कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है, यानी दीन के तमाम जो कवानीन हैं वो हमको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो इस बात पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और अल्लाह ताला को गवाह बनाया कि ए अल्लाह तू इस बात का गवाह हो जा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है। द होली सरमन मुकद्दस खुतबा वाज डिलीवर्ड दिया गया बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अराफात के मैदान में, नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत, एक पहाड़ी जबल रहमत के करीब। द होली सरमन वाज डिलीवर्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अराफात नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस खुतबा अराफात के मैदान में दिया गया जो जबल रहमत नामी पहाड़ी के करीब है। इट कैन वेल बी क्लेम्ड, इसका दावा किया जा सकता है, एज ए फर्स्ट एवर, जो पहला कभी भी बनाया गया, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का अलमबरदार या इंसानी हकूक़ का आफाकी ज़ाब्ता हयात। इट कैन वेल बी क्लेम्ड एज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स।
اسے بڑے اعتماد یا بڑے دعوے کے ساتھ کبھی بھی بنایا گیا پہلا انسانی حقوق کا آفاقی ضابطہ حیات قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس میں تمام قوانین، تمام زندگی گزارنے کے اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، یعنی ہر ایک کے حقوق کے بارے میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ آل دی اوبلیگیشنز، تمام قوانین آف اسلام کے ہیو بن پریسائزلی، اختصار کے ساتھ، پریسائزلی مختصر طور پر اختصار کے ساتھ، اینڈ بیوٹیفلی اور خوبصورتی کے ساتھ مینشنڈ دیرن، اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ آل دی اوبلیگیشنز آف اسلام ہیو بن پریسائزلی اینڈ بیوٹیفلی مینشنڈ دیر ان، اس میں اسلام کے تمام اصول و ضوابط کو انتہائی خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کے کویسچن آنسر دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔